السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے لیسن میں آیت نمبر 104 تک تھا جو میں نے 103 تک کہہ دیا۔ آج کا لیسن ہے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ، آیت نمبر 105 سے 110 تک، یعنی 110 نمبر تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وقل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ۔ کہہ دیجیے عمل کرو، ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول اور مومن۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو بتائے گا تم کو جو تھے تم عمل کرتے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے جو ٹھہرائے گئے اللہ کے حکم کے لیے۔ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، چاہے کہ انہیں عذاب دے یا ان پہ مہربانی کرے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجدیں ضرار، تکلیف دینے کے لیے، وکفرا، اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور فرق ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور گھات کے لیے ان لوگوں سے جنہوں نے جنگ کی اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، اور ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ ہمارا مگر بھلائی کا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، نہ تم کھڑے ہونا اس میں کبھی بھی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، ایک مسجد جو بنائی گئی، تعمیر کی گئی تقوی پر، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق، زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، تو قیام کرے اس میں، فیہ رجال یحبون، اس میں لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک رہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تو پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ، کیا بھلا وہ جو بنائی گئی جس کی بنیاد رکھی گئی، جس کی بنیاد علی تقوی من اللہ، اللہ کے تقوی پر، ورضوانا، اور اس کی رضا کے لیے، خیر، وہ بہتر ہے، امن اسس، یا وہ جو رکھی گئی بنیانہ جس کی بنیاد علی شفا جرف ہار، اوپر کنارے گڑھے کے، فانہار بہ نار جہنم، کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر، جو لے گرے اس کو جہنم کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ لا یزال بنیانہم الذی، ہمیشہ رہے گی بنیاد ان کی وہ جو بنائی، ریبتاً، شک کا باعث ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ کٹ جائیں ان کے دل۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ بات پھر منافقوں سے کہی گئی کہ میرے نبی ان سے کہو اب معذرتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تم عمل کرتے رہو، ان قریب تمہارے عمل کو اللہ، اس کا رسول اور مومن چیک کریں گے کہ تم کتنے مخلص ہو۔ آئندہ کبھی موقع آتا ہے تو تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے، تمہارے کیا بہانے اور کیا کوشش اور کیا شوق اور لگن ہوتی ہے، اور کتنے خلوص سے تم آتے ہو اللہ کی راہ میں۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ تم اچھے ہو یا برے، مخلص ہو یا نہیں مخلص، منافقت سے نکل گئے ہو یا نہیں، اور پھر ان قریب تم اللہ ہی کی طرف جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کو جانتا ہے۔ تو جیسے تم عمل کرتے تھے وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو، اس سے تو کچھ بھی چھپا نہیں، اور نہ اس سے کچھ بھولا ہوا ہے، نہ اس سے کچھ اوجھل ہے، تو وہ تو بتا دے گا۔ اگر ہمیں پتہ نہیں چلتا تو وہ تو سب جانتا ہے۔ وآخرون مرجون، اور کچھ دوسرے ایسے بھی ہیں جن کے معاملے کو
لیٹ کر دیا گیا، ڈیلے کیا گیا اللہ کے حکم کے لیے کہ اللہ انہیں عذاب دے گا یا ان پہ مہربان ہوگا، اور اللہ تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ 3 صحابی ہیں مزید جو اپنی سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں نہ جا سکے، جن کا نیکسٹ واقعہ آ رہا ہے تب میں بتاؤں گی۔ اس وقت ان کے لیے ہلکا سا ذکر کیا گیا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا معاملہ ابھی تاخیر کے لیے ڈال دیا گیا۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو عذاب دیتا ہے یا ان پہ مہربان ہوتا ہے، وہی جاننے والا اور وہی حکمتوں والا ہے، جو کرے گا اپنی حکمت اور علم کی بنا پہ کرے گا۔ اس کے بعد یہاں ایک مسجد کا ذکر کیا گیا جو انہوں نے مسجد قباء اور مدینہ کی مسجد نبوی کے پاس بنانی شروع کی۔ اس میں راہب ایک تھا جو ابو عامر جس کا نام تھا، وہ عیسائی عالم تھا، اس نے وہ درویش بنا ہوا تھا، ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ جیسے کوئی پیر بنا ہوتا ہے، اور اس کو لوگ بڑی اس کی قدر کرتے تھے، خصوصاً خزرج کا جو قبیلہ تھا مدینہ میں، وہ اس کی عبادتوں کے لیے بڑا اس کا مطلب اس کو پسند کرتا تھا، بڑی عزت کرتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو جس طرح عبداللہ بن ابی منافق کو تکلیف ہوئی کہ میں اچھا بھلا یہاں میری تاج پوشی ہونے والی تھی تو یہ نبی آ گیا اور میرا کام رک گیا، اسی طرح اس کو بھی لگا کہ اب لوگ میری طرف سے ہٹ کر سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے ہیں، تو یعنی میری تو ویلیو ہی کم ہو گئی۔ پہلے تو یہ شخص انتظار میں رہا کہ مکہ کے قریش ہی مسلمانوں سے نمٹ لیں گے، وہی انہیں ختم کریں گے، مگر جب بدر میں قریش مکہ کو شکست ہوئی تو اس کی جو اندر کی دشمنی تھی وہ باہر آ گئی۔ پھر اب اس نے اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے عرب قبیلوں میں اسلام کے خلاف تبلیغ کی، اور غزوہ بدر کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ حنین، اس میں خود بھی شریک رہا اور کفار کو جنگوں پر ابھارتا رہا۔ اسلام کے خلاف کوئی بھی سازش یا منافقین کی طرف سے سازش ہوتی تو اس میں اس کا پورا یعنی کردار ہوتا تھا۔ اسی نے جنگ حنین میں جب دیکھا کہ مسلمانوں کو پھر فتح ہو گئی ہے تو سمجھ لیا کہ عرب کے اندر اب ان کو کوئی شکست نہیں دے گا۔ اس نے کیسر روم کو اپنے مذہب کے واسطے سے تیار کیا کہ تم یعنی ان کے ساتھ جنگ کرو، اور مدینہ کے منافقوں سے اس نے کہا کہ تم ایک مسجد تیار کرو جس میں ہم آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کریں گے، اسلام کے خلاف پلاننگ کیا کریں گے، اور اطمینان سے ہم اپنا کام کر سکیں گے، اور دیکھنے میں وہ مسجد ہی ہوگی، کسی کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے کچھ غلط ہو۔ چونکہ وہ مسلمان بن کے رہتے تھے مسلمانوں میں، اس وجہ سے پھر وہ کام بھی ایسا ہی کرنا چاہتے تھے جو اچھائی کے روپ میں ہو۔ مسلمانوں سے یہ بہانہ کیا گیا کہ یہاں بہت سارے بیچارے کمزور لوگ ہیں جو مسجدوں میں یعنی مسجد نبوی اور قباء تک جا نہیں سکتے، اور مسجد قباء میں جگہ بھی تنگ ہے، نمازیوں کی سہولت کے لیے ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ اور مسجد کی تعمیر کے بعد یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ آپ وہاں چل کر افتتاح کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھا دیجیے۔ اس سے منافقوں کی غرض تھی کہ مسلمانوں کو فریب دیا جائے اور وہ سمجھیں کہ واقعی یہ مسجد اچھی نیت سے بنی ہے۔ آپ نے جواب دیا اس وقت تو میں جہاد پہ جا رہا ہوں، واپسی پر جا کر تو نماز پڑھا دوں گا۔ اب جب آپ غزوہ تبوک پر روانہ ہو گئے تو پیچھے رہنے والے منافق بہت خوش تھے کہ انہیں تو اب واپس ہی نہیں آنا، یہ تو ختم ہو رہے ہیں، کیسر روم سے لڑنے جا رہے ہیں۔ وہ اس مسجد میں بیٹھ کے ہی مشورے کر رہے تھے۔ جب انہیں مسلمانوں کی شکست کی خبر ملے گی تو تاج عبداللہ بن ابی کے سر پہ رکھ دیں گے اور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ لیکن غزوہ تبوک کا جو رزلٹ تھا وہ ان کی توقع سے بالکل الگ ہی نکلا۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا غسان، اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ ایک تو کچھ ٹائم پہلے جنگ موتا ہو چکی تھی جس میں 1 لاکھ کے لشکر پر 3000 مجاہدین جو تھے انہوں نے مطلب غلبہ پایا تھا، اور سیدنا خالد بن ولید نے بہت مقابلہ کیا تھا۔ دوسرا اسے تھا کہ روم کے بادشاہ کی طرف سے اسے مل جائے گی مدد، لیکن روم کا بادشاہ چونکہ ابو سفیان سے بات کر چکا تھا
اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین تھا، لیکن اپنی بادشاہی کی کھو جانے کے خوف سے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن دل میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ نبی سچا ہے۔ اس نے مدد دینے سے انکار کر دیا، تو اس وجہ سے اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس کے اندر ایسا رعب ڈال دیا کہ مسلمان 20 دن وہاں رہے اور بغیر کسی جنگ کے واپس آئے، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلے جس کو اس نے قبضے میں لے رکھا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح بہت ساری نعمتوں کے ساتھ جب مسلمان واپس آئے تو راستے میں جنگ تبوک سے واپسی میں راستے میں اللہ نے ان کی ساری پلاننگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ یہ مسجد اس وجہ سے بنی گئی ہے۔ آپ نے اپنے جانے سے پہلے ہی 2 صحابہ کو بھیجا کہ اس مسجد کو ختم کر دیں۔ انہوں نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ کے آنے سے پہلے اس مسجد کو ڈھا دیا گیا یا آگ لگا دی گئی۔ تو اسی کا ذکر اللہ فرماتے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار تکلیف دینے کے لیے اور کفر کے لیے بنائی اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اور پلاننگ اللہ کے رسول سے اور اللہ سے جنگ کرنے کے لیے بنائی۔ جنگ کیا؟ یہی جو ابو عامر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اسی کی ساری پلاننگ تھی، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے اس نے یہ مسجد بنائی اور مسجد کے روپ میں غلط کام کرنا چاہتا تھا، اور پھر یہ قسمیں بھی کھائیں گے کہ ہمارا تو بھلائی کا ارادہ تھا، ہمارا کوئی ایسا برا ارادہ نہیں تھا، یہ آپ لوگوں کا وہم ہے، ہم نے تو کچھ برا نہیں کرنا تھا۔ تو ایسے بہت سارے منافق کام کرتے ہیں کہ جب ان کا پول کھلتا ہے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کا برا کبھی چاہا ہی نہیں، ہم تو اچھا ہی چاہتے ہیں، ہم تو سب کے لیے خیر خواہ ہیں، ہم تو دعائیں کرتے ہیں دوسروں کے لیے، ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اور وہ خود ہی سے اپنی تعریفیں بہت کرتے ہیں۔ یہ اکثر منافقت جن میں ہوتی ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف کرتے نہیں، وہ خود کو جھکا کے رکھتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ کبھی میں نہیں کرتے، اور یہ لوگ انا یعنی میں بہت کرتے کہ ہم تو ایسے کرتے، ہم تو ایسے کرتے۔ ایسے ہی انہوں نے بھی قسمیں کھائیں کہ ہمارا تو ارادہ ہی کوئی نہیں تھا ایسا، ایسے ہی آپ لوگ کریں، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ بتانے والا رب ہے جس سے ان کا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ جو گواہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے، میرے نبی اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہونا۔ جو مسجد تقوی پر کھڑی کی گئی پہلے ہی دن سے، وہی زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو، تو اس میں قیام کر، اس میں نماز پڑھا۔ سیدنا ابو خدری کہتے کہ 2 آدمیوں نے اس بات پر بحث کی کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی، یعنی جو اللہ نے کہا وہ کون سی مسجد ہے۔ ایک نے کہا وہ مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہی میری مسجد ہے۔ یہ مسجد تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کے ایک کچھ قبیلہ کے لوگ تھے جن کا یہ باغ اور جگہ تھی، آپ نے ان سے کہا کہ قیمت لے لو اور یہ جگہ ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم تو کبھی بھی اس کی قیمت نہ لیں گے، آپ اس میں مسجد بنائیں۔ تو آپ نے وہاں مسجد بنائی اپنے باغ کی، اس باغ کو سیٹ کر کے اس میں کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں، کچھ کھنڈر، کچھ کھجور کے درخت تھے، آپ نے ان سب کو سیٹ کر کے اور مشرکوں کی قبریں کھودی، ظاہر ہے وہ خالی ہو گئی تھی، اور کھنڈر بھی سیٹ کیے اور کھجور کے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیاں قبلے کی طرف کھڑی کر دیں اور پتھروں کا سیٹنگ کی، اور ساتھ ساتھ آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ کوئی بھلائی نہیں لیکن آخرت ہی کی بھلائی اصل ہے، اور انصار اور مہاجرین کو بخش دیں۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار 2 اینٹیں۔ آپ نے عمار کو دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑی اور فرمایا افسوس عمار کو باغی جماعت مار ڈالے گی، یہ تو انہیں جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ چنانچہ عمار کہا کرتے تھے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے۔ تو یہ مسجد اللہ نے فرمایا یہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں قیام کرے، لوگوں کو نماز پڑھائے، لیکن وہ مسجد یہ تو اللہ کی رضا اور اللہ کے تقوی پر کھڑی ہوئی، اور وہ مسجد تو ایک کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر
اس کا یعنی جس کی کوئی بیس ہی نہیں، جس میں نیت صحیح نہیں. ایک مثال اللہ نے دی کہ جیسے کوئی مطلب کنارہ بنا ہو اور اس کے نیچے کی ساری مٹی ختم ہو گئی ہو پانی کے ساتھ، وہ کسی بھی ٹائم وہ کنارہ گر سکتا ہے اگر اس پہ کوئی ایک قدم بھی رکھے. تو بالکل یہی حال ان کی اس مسجد کا تھا، جو دیکھنے میں لگ رہی تھی کہ مسجد ہے، اندر سے کھوکھلی تھی، کیونکہ اس میں نیت صحیح نہیں تھی، اس کے لیے پلاننگ صحیح نہیں تھی، اس کے لیے سوچ صحیح نہیں تھی. تو وہ فانحار بہ فی نار جہنم، یہ تو جہنم کی آگ میں لے گرنے والی مسجد تھی. اور اللہ تو ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ فرماتی ہے اب چونکہ ان کا پول کھل گیا، چونکہ ان کی اس بڑی پلاننگ کے پیچھے جو سوچ تھی وہ سامنے آ گئی، اور سب لوگوں کی نظروں میں ان کی ویلیو ختم ہو گئی، اور ان کا جو اندر کی منافقت تھی وہ سامنے آ گئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی، ہمیشہ اس کا کلک ان کے دل میں رہے گا، حتیٰ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ہو جائیں، یہ مر جائیں. یہ جو شرمندگی اور یہ جو تکلیف ہے ان کی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو منافق جو اچھا کام کرتا ہے وہ ظاہر اگر اس کا کہیں پول کھل جائے تو اس کو تل ملاتے ہوئے بڑا آسانی سے ہم معاشرے میں بھی دیکھ سکتے. جب کسی کا جھوٹ پکڑا جائے تو کس طرح پر وہ دائیں بائیں بہانے بناتا ہے، شور کرتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ میں سچا ہوں اور لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ اس کا جھوٹ کسی نہ کسی دن بالکل سامنے آ جاتا ہے. لیکن وہ کبھی بھی اپنے جھوٹ کو تسلیم نہیں کرتا. یہی اس کی سب سے بڑی برائی ہوتی ہے. اگر وہ اپنے گناہ کو تسلیم کر لے پھر تو اس کی منافقت ختم ہو جائے، پھر تو وہ توبہ بھی کر لے. لیکن چونکہ جو برا انسان اپنی برائی کو تسلیم نہیں کرتا، پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا، اور اس کی جو تکلیف ہے اندر سے جو پول کھلنے کی ہے وہ تو کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. وہ تو کسی بھی انسان سے جو غلطی ہوئی ہو اگر اس کو سر عام سب لوگوں کو پتہ لگ جائے جس سے وہ چھپانا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے ہی بڑی تکلیف دے. اور یہ جو نیکی کے روپ میں برائی کرتے تھے ان کے لیے تو زیادہ ہی تکلیف دہ تھی کہ اسی معاشرے میں رہنا، انہی لوگوں میں رہنا. لیکن نظروں کے سامنے سے وہ جو انہوں نے پور یا پھر کور کیا ہوتا تھا وہ سارا اتر جاتا تھا. تو اس کے بعد جیسے کوئی ننگا ہو جاتا ہے اپنی ساری حرکت کے بعد، تو وہی حال ان کا ہوتا تھا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں منافقت کی ہر خصلت سے دور رکھے اور اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے ہمیشہ خالص رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.